بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کا میں تذکرہ کرتا ہوں اولیاء کرام کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولی جیسے ہندوستان میں خواجگان حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ بدیع الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء، حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری، ہزاروں کی تعداد میں اولیاء کرام ہیں، اور سب نے اپنے اپنے علاقوں میں تبلیغ فرمائی۔ تبلیغ اسلام اولیاء کرام نے ہی فرمائی، اور آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہے، لیکن تبلیغ اسلام کا فریضہ بہت کم لوگ انجام دے رہے ہیں، بہت ہی کم لوگ، بالخصوص جنہوں نے تبلیغ اسلام کی اس زمانے میں، وہ تھے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے یا بھتیجے تھے یا بھتیجے جو بھی ہوں، عالم بعمل حضرت مولانا عبداللہ حسنی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تبلیغ اسلام کی۔ اب ان کے چھوٹے بھائی بھی سنا ہے اسی لائن پر ہے، حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی جو ابھی موجود ہیں، نبر اللہ مرقدہ۔ تو تبلیغ کیسے کہتے ہیں؟ تبلیغ کا مطلب ہے اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچانا ہے۔ تبلیغ کا مطلب ہے اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچانا ہے، اور اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز کی دعوت دینا، نمازی بنانا، یا مسلمانوں سے برائیاں دور کروانا اور اس کے لیے تحریک بنانا، تنظیم بنانا، اس کا نام اصلاح ہے۔ اصلاح بین المسلمین ہے، تبلیغ بین الکافرین ہے۔ تو تبلیغ تو جو کی ہے اولیاء کرام نے کی ہے۔ آج تبلیغ کس بات کی ہو رہی کہ میری تعداد بڑھ جائے، میرے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے، میرا سنگٹھن بڑھ جائے، میری تحریک بڑھ جائے، میری تنظیم بڑھ جائے۔ اب اس کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ شروع میں بہت سے لوگ کام اچھے دکھاتے ہیں، کام اچھے دکھا کر دل جیت لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا سکہ چلاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب ہماری تحریک مضبوط ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ پھر اپنی نفس کو شامل کر رہے ہیں۔ تبلیغ تو اس کو کہتے ہیں جو غیروں تک اسلام کی دعوت پہنچانا ہے۔ اصلاح مسلمانوں کے درمیان، اسلام مسلمانوں کے درمیان ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 30 کروڑ بتائی جاتی ہے، اور جب بات آتی ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی کی، تو دیوبند والوں کو مسلمان نہیں مانتا۔ دیوبند والے تو مسلمان مانتے ہیں، بریلی والوں کو یہ شرافت ہے، اچھا ہی ہے۔ ہاں، ان میں کچھ جو متشددین ہیں، دیوبند والوں میں بھی متشددین ہیں، وہ بریلی والوں کو غصے میں قبر پہنچ جائے یا بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ تو بدعتیں تو ہو بھی نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بدعتیں ہو بھی نہیں ہیں۔ جیسے اولیاء کرام کے مزارات پر عورتوں کا حاضر ہونا، جوان لڑکیوں کا بے پردہ حاضر ہونا، جھومنا، وہاں پر حاضریاں لینا، بے پردہ آنا جانا، یہ عام ہے۔ اور نماز قضا کرنا یہ بھی عام بات ہے۔ لڑکیاں، عورتیں مزارات پر جا رہی ہیں لیکن نماز کی فکر نہیں، تو یہ تو بدعتیں تو ہو بھی نہیں ہے۔ بدعت سیئہ ہے، کوئی اسے بدعت حسنہ تھوڑی کہیں گے کہ عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو اسے بدعت حسنہ کہیں۔ بدعت سیئہ میں شمار ہے عورتوں کا آنا جانا اس طرح سے مزارات پر، اور بے پردگی کے ساتھ میں وہاں پر اپنا روپ دکھانا، یہ عام بات ہے۔ آج ہندوستان میں کون سا مزار ہے جہاں پر لڑکی نہیں جاتی؟ ایک مزار بتا دو آپ، ایک دو مزار، کچھ ہی مزار ہوں گے ہندوستان میں ہزاروں میں سے جہاں عورت نہیں جاتی ہوگی۔ جیسے حضرت شیخ بدیع الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ضرور نہیں جاتی، وہاں تو ہم بھی گئے۔
ان کے آستانے کے اندر عورت حاضر نہیں ہو سکتی. 50 فٹ دور سے بھی عورت نہیں جا سکتی. 50 فٹ دور، 50 فٹ بلکہ 60 فٹ کے 70 فٹ کے آس پاس عورت کا وہاں گزر ہی نہیں ہے. ان کے مزار کے آس پاس بہت بڑی باؤنڈری ہے، لگ بھگ سمجھ لو 60 فٹ کے آس پاس میں ان کے مزار کی باؤنڈری ہے. 60 فٹ لمبی چوڑی آس پاس، اور بیچ میں مزار ہے. تو وہ 60 فٹ کی باؤنڈری کے اندر عورت گھس نہیں سکتی ہے. یہ صرف حضرت شیخ بدیزی قطب المزار مکن پور میں یہ میں نے دیکھا ہے خود. اور ایک پھپھون میں حضرت حافظ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، حضرت حافظ عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر عورت نہیں جاتی. اب تو سنا ہے فاضل بریلوی کے مزار پہ بھی پیچھے سے رستہ دے دیا گیا ہے، پردہ ڈال دیا عورتوں کے آنے جانے کا. تو مختصر مزار ہے جہاں پر عورت نہیں جاتی، ورنہ تو ہندوستان کے ہر مزار پہ لڑکیاں ملیں گی، عورتیں ملیں گی. یہ کس ان سے کون سا دین کا کام ہو رہا ہے صاحب؟ یہ کیا دین کا کام کرنے جا رہی ہیں؟ نمازیں تک پڑھتی نہیں ہیں، وہاں پر بے پردہ رہتی ہیں. خود میں بہرائچ گیا تھا حضرت سید سالار مسعود قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر. تو میں نے باہر دیکھا، وضو مجھے کرنا تھا، میں نے باہر آ کر تھوڑا دیکھا ادھر ادھر، تو وہاں عورت نہا رہی ہے، بے پردہ نہا بھی رہی ہے، وہی کپڑوں میں نہا رہی ہے، کوئی ادھر نہا رہی ہے، کوئی ادھر نہا رہی ہے. ایسے بہت بڑی تعداد میں عورتیں وہاں حاضر تھیں بہرائچ میں. استغفر اللہ بالکل. تو یہ دیوبند والوں کی عورتیں تھوڑی ہوتی ہیں، سب بریلوی کہلانے والوں کی عورتیں ہوتی ہیں. عام طور سے بریلوی جنہیں کہا جاتا ہے وہی عورتیں ہوتی ہیں. آپ جاؤ کلیئر شریف تو عورتیں لڑکیاں ملیں گی آپ کو، کچھوچا شریف جاؤ تو وہاں عورتیں لڑکیاں ملیں گی، اجمیر شریف میں بھی یہی حال ہے. تو ان پر کنٹرول ہونا ضروری ہے کہ بھائی بے پردہ عورتوں کو رہنا اور آنا جانا یہ تو سخت سخت حرام ہے، حرام. بلکہ عورت کے اوپر ایک نظر پہلی پڑ جائے اضطراری نظر تو معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے، وہ گناہ میں داخل ہے. تو اب کب تک آدمی بچے گا مزارات پر جا کر؟ ہر جگہ عورت، مسجد میں بھی عورتیں جاتی ہیں، مزارات پہ تو آتی ہیں، مسجد میں بھی آ جاتی ہیں. جو مزاروں کے قریب مسجدیں رہتی ہیں اس میں بھی آ عورتیں. تو اس پر کنٹرول ہونا ضروری ہے. اگر کچھ کمیٹیاں اس پر کنٹرول کریں، پردہ لگا دیں کہ اگر مان لو عورتیں آ بھی گئی ہیں تو پردے کی جگہ بنا دے، کوئی پردے تان دے تاکہ مردوں کی نگاہ نہ پڑے. لیکن ایسا ہونا بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے. اور مازر شریف میں بھی غالباً عورت نہیں جاتی ہے اندر. حضرت شاہ برکت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مزار ہیں وہاں بھی عورت نہیں جاتی غالباً. میں نے نہیں دیکھا ابھی تک، میں گیا ہوں مازر شریف بھی کئی بار. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تبلیغ بین الکافرین، اصلاح بین المسلمین ہے. تو آپ تبلیغ اسلام کریں، اور جو مسلمانوں میں تنظیمیں تحریکات ہیں ان میں آپس میں پھوٹ نہ ڈالیں. یعنی سب کو مسلمان سمجھیں. جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں مسلمان ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں مسلمان ہیں، اولیاء کرام کو مانتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کو حیات النبی مانتے ہیں مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں 30 پارے مسلمان ہیں. اب مسلمان ہونے کے لیے بھائی اور کیا کرنا پڑے گا؟ اب انہی لوگوں سے پوچھا جائے جو ایک حدیث بتاتے ہیں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں. تو یہ لوگ اس حدیث کو پڑھ کر بے نمازیوں کو جنتی بنانا شروع کر دیتے ہیں. 90% آج مسلمانوں میں کم بیش بے نمازی ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں یا رمضان پڑھتے ہیں یا عید بقرعید پڑھتے ہیں، شب برات میں پڑھتے ہیں. تو آپ ایسے بے نمازیوں کو جنتی بنا رہے ہو جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جنہوں نے نمازیں برباد کی، اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوا، اللہ فرماتا ہے میں ان کو وادی غی میں داخل کروں گا جو جہنم کے اندر سب سے نیچے ہے. جہنم کے اندر سب سے نیچے، یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. فسوف یلقون غیا، میں ڈال دوں گا ان کو، ان قریب ہم ان کو وادی غی میں داخل کر دیں گے. پھر فرماتا ہے الا من تابا، آئے کہ مگر یہ کہ توبہ کر لے، وعمل صالحا، پھر نیک کام کرے. تو اللہ نے آگے فرمایا فاولئک یدخلون الجنہ، تو ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ولا یظلمون شیئا، جہاں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو تبلیغ آپ کریں، خوب کریں. دیکھو تبلیغ جماعت نے میوات میں تبلیغ کی، آج سے 50 سال پہلے کے لوگوں نے، بہت بڑا فائدہ ہوا، ہزاروں عالم ہوگا میوات میں. بڑی گمراہی تھی پنجاب میں اور بھی ہندوستان میں، کروڑوں لوگ نمازی ہوئے، لاکھوں سمجھ لو لاکھوں. اسی طرح سے اتاری جماعت نے نمازی بنائے لاکھوں کی تعداد میں. لیکن جو ان کے امیر ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، وہ تو اللہ حفاظت فرمائے. اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا دیا، اپنا میلاد نامہ پڑھوایا،
اور یہ کہا کہ ٹی وی کو مارو شیطان کو، پھر اب گھر گھر میں رکھو شیطان کو، یعنی مدنی چینل دیکھو۔ پھر وسائل بخشش میں لکھا ہے کہ جو مدنی چینل دیکھے گا جنت میں جائے گا۔ اور پھر بہت ساری باتیں ہیں، مدینہ مدینہ کہہ کے انسانوں کو بلانا، اور اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہہ کے پکارنا، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ان کو سلام آ رہا ہے تو یہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ ایک آدمی سامنے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے تو آپ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، لیاقت قادری اس کرسی پہ بیٹھے بیٹھے جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں۔ ایسے ہی تبلیغ جماعت میں بھی اختلاف ہے، دو شاخیں ان میں ہو گئی ہیں، ایک شورا ایک مرکز سے چل رہی ہے، ایک شورا سے۔ تو ان کے امیر کے بھی خلاف علماء دیوبند نے فتویٰ دیا ہے، علماء دیوبند نے پکڑ کی، گرفت کی ہے، بھائی توبہ کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنا ہی چاہتے لوگ باغ۔ ایسے الیاس قاضی کے اوپر بھی فتویٰ ہے، حضرت حسین میاں صاحب کا فتویٰ ہے، لیکن کلمہ ہی نہیں پڑھتے، نہ توبہ کرتے، سوچتے ہیں کہ چلنے تو کون کیا کر لے گا ہمارا۔ خواب چھاپے فیضان سنت میں صفحہ 31 پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ الیاس قاضی خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں۔ صفحہ 31 صفحہ 27 میں ہے کہ لانڈھی کے قبرستان میں جتنے لوگ جمع تھے سب کی بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ فیضان سنت صفحہ 27 میں ہے۔ صفحہ 3 میں ہے کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جب فیضان سنت مقبول ہے تو اس کو پھر خواب کو کاٹا کیوں؟ وہ خواب بعد میں کاٹے کیوں گئے؟ خواب کٹ گئے، پہلی والی کتاب میں کاٹ دیے گئے، کیوں کاٹے؟ جب یہ بارگاہ رسالت میں کتاب مقبول تھی کیوں کاٹے گئے؟ اور ایک خواب اس میں یہ بھی تھا کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچانا کہ اس نے میرے سب سے بڑے دشمن ٹی وی کو گھر سے نکلوا دیا، اب یہ خود ٹی ویاں رکھوا رہے ہیں۔ اسی فیضان سنت میں یہ خواب لکھا تھا، وہ بھی کٹوا دیا۔ تو یہ اس طرح کے جھوٹے خواب لکھوانا اور اپنے آپ کو منوانا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو دیکھیے، میں مانتا ہوں کہ جو نیک کام ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ نمازی بنا رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی نمازی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی ایک جماعت بنا لوں، اپنا تحریک بنا لوں، میں اپنا سکہ چلاؤں، پھر میں اپنے آدمیوں کو بناؤں، ادھر ہے تو ادھر ہے، کبھی کوئی بات ہو جائے تو اکٹھے ہو جاؤ۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی سنگٹھن، اگر اس طرح سے سنگٹھن بنانا مقصد ہوگا تو اسلام کی تبلیغ کہاں ہے؟ پھر تو یہ کہ اپنے لوگ اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تبلیغ جماعت نے آج تک کہیں چندہ نہیں کیا، کہیں چندہ کیا تو بتاؤ ہندوستان میں، دنیا میں کہیں اس طرح جھولی پھیلائی ہو، گھر گھر جا کے چندہ کیا؟ اتاری جماعت کے لوگ گھر گھر جا کے چندہ کر رہے ہیں، مسجدوں میں ہر جگہ دکھانے کے لیے 50 بچے رکھ لیے صاحب، مدرسے چل رہے ہیں۔ ایسے تو کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے، دکھانے کے لیے 50 بچے 100 بچے، کتنا خرچہ ہوتا ہے اس میں؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ 50,000 روپے تنخواہ دینا ایک آدمی کو، اس طرح سے یہ تبلیغ نہیں ہوتی ہے کہ آپ پیسوں کے بلبوتے پہ اپنا سنگٹھن مضبوط کرو، 50,000 روپے دے دے کے لوگوں کو اپنا بناؤ، اور ایک نہیں 10 لاکھ لوگوں کو آپ 50,000 روپے دو گے کم بیش، تو یہ پھر لوگوں کا پیسہ اس طرح سے بٹے گا 50,000 10 لاکھ مبلغوں میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مدنی چینل کا خرچہ کئی کروڑ کا کیا ہے؟ تو یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ سمجھ سے باہر بات ہے۔ اتنا چندے سے اتنا پیسہ نہیں ہو سکتا۔ دارالعلوم دیوبند پرانا ہے، 150 سال 125 سال، اس کی بھی اتنی شاخیں دنیا میں نہیں ہیں، شاخیں تو ہیں لیکن اتنی نہیں ہیں کہ جگہ جگہ بلڈنگیں خرید رہا ہوں۔ نہ بریلی والوں کی اتنی شاخیں ہیں جگہ جگہ بلڈنگیں خرید رہا ہوں، ان کی تو ہر جگہ شاخیں کھل رہی ہیں اور بلڈنگیں خرید رہے ہیں، اس میں پیسہ بھی بٹ رہا ہے 50,000 ہزار ایک آدمی کو، ایک مبلغ کو۔ تو یہ بات سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ یہ بات اپن کے سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ تبلیغ اسلام کرے آدمی، لیکن کوئی مقصد اس طرح کا نہ ہو کہ اپنا نفس کو منوانا ہو، اپنے آپ کو منوانا ہو، یا نفسانی مخواہشات اس میں داخل ہوں۔ خلوص سے تبلیغ کریں آپ، اور جھوٹ سے پرہیز کریں۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن میں ہے وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جھوٹوں کے لیے، ہلاکت ہے جھوٹوں کے لیے۔ اور حدیث پاک میں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک تقریر سنی ہے، دیکھیے بلگرام کے پیر صاحب ہیں، بلگرام کے پیر صاحب تقریر کر رہے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہو رہی ہے بات کہ اگر اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے بریلی والوں کو، تو پھر تو دنیا کے ہر مسلمان کو ان کو ماننا ضروری ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر حکم دیا تو فرض ہو جاتا ہے، سب کو ماننا چاہیے، دیوبند والوں کو، ندوہ والوں کو، عرب والوں کو، مکہ شریف والوں کو، مدینہ شریف والوں کو، جامع ازہر والوں کو، جو ایسا یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے بات تو یہ ثابت کریں کس سن میں یہ آواز انہوں نے سنی۔ دیکھیے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کسی کو جانتے تھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے نانا کے عشق میں ڈوب کر اس کفرستان تشریف لائے تھے اور مذہب اسلام کا پرچم نصب کیا۔ چنانچہ جہاں ایک طرف
इस मजहब इस्लाम को फैलाने में सादात का हाथ है, ख्वाह वो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हो या मसूद गाजी बहराइची हो या अलाउद्दीन साबिर कलियरी हो या वारिस पाक हो या फातह बिलग्राम हो या पीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हो या शाह बरकतुल्ला हो, इन सब ने अपनी मेहनतों से मजहब इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। जब तमाम जगहों पे मजहब इस्लाम पहुंच गया तब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने बरेली के इमाम अहमद रजा को आवाज दी, क्या है अहमद रजा, मेरे बेटों ने जिस मजहब इस्लाम को फैलाया है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं। चुनांचे जिस मजहब इस्लाम को मेरे आका ज़ादों ने फैलाया था, मेरे आकाओं ने फैलाया था, उस मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए बरेली से सैयदना सरकार आला हजरत ने बहुत ही मजबूत टीम तैयार की दीन के। तो अगर ये जो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फाजिल बरेलवी को हुक्म दिया, तो फिर तो हर मुसलमान को मानना फ़र्ज हो गया, बरेली वालों को, हर मुसलमान को। तो अब इनसे ही पूछा जाए कि जनाब भी अल्लाह के रसूल की आवाज़ आपने कब सुनी, आपके ख़ानदान वालों ने कब सुनी? 1300 साल के बाद। यानी फाजिल बरेलवी की उम्र जब 35 साल होगी, 35 साल, अभी इंतकाल हुए 105 साल हुए हैं, तो 140 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये आवाज़ सुनने वाले कौन हैं, किस सन में आवाज़ सुनी गई, ज़रा एक बार फिर सुनिए आप। दीन को इस हिंदुस्तान में फैला रहा है, कितनी कुर्बानियों का सामना किया है। हजरत गौसे आजम से पूछिए, हजरत इमाम हजरत सैयद सुगरा साहब से पूछिए कि जब यहाँ आए थे ना कोई इनकी बोली जानता था, न वो किसी को जानते थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने नाना के इश्क में डूबकर इस कुफरिस्तान तशरीफ लाए थे और मजहब इस्लाम का परचम नस्ब किया। चुनांचे जहाँ एक तरफ इस मजहब इस्लाम को फैलाने में सादात का हाथ है, ख्वाह वो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हो या मसूद गाजी बहराइची हो या अलाउद्दीन साबिर कलियरी हो या वारिस पाक हो या फातह बिलग्राम हो या पीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हो या शाह बरकतुल्ला हो, इन सब ने अपनी मेहनतों से मजहब इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। जब तमाम जगहों पे मजहब इस्लाम पहुंच गया तब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने बरेली के इमाम अहमद रजा को आवाज दी, क्या है अहमद रजा, मेरे बेटों ने जिस मजहब इस्लाम को फैलाया है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं। जिस मजहब इस्लाम को मेरे आका ज़ादों ने फैलाया था, मेरे आकाओं ने फैलाया था, उस मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए बरेली से सैयदना सरकार आला हजरत ने बहुत ही मजबूत टीम तैयार की, दीन के सिपाही मुंतखब किए थे। अब बताइए, ये जो फरमा रहे हैं, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा कौम का, जब ऐसे ज़िम्मेदार लोग ये कहेंगे और ये सब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पीर बैठे हैं इसमें, कोई ये नहीं कह रहा कि ये आवाज़ किसने सुनी है। जितने पीर हैं जिनको लोग वली मानते हैं खुद, और जिनकी करामतें आ रही हैं आज यूट्यूबों में कि देखिए उनकी करामत, इनमें से 2 की तो करामतें आती हैं यूट्यूब में कि इनकी ज़िंदा करामत, इनकी ज़िंदा करामत, 2 या 3 की, हाँ 2 की या 3 की करामतें आती हैं। ये करामती लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं कह रहा कि जनाब बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। क्या आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमद रज़ा साहब को आवाज़ दी? तो ये तो सरासर झूठ है साहब, क्लियर झूठ है। अगर ये मानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने आवाज़ दी तो फिर हर मुसलमान को मानना ज़रूरी है, फिर तो फाजिल बरेलवी को। और अरब वाले बिल्कुल नहीं मानते, जामेसर वाले नहीं मानते, बदायूं वाले वहाँ करीब में रहते हैं, 50 किलोमीटर दूर बदायूं वाले नहीं मानते, 70 किलोमीटर दूर वो है रामपुर, 65 किलोमीटर, वो नहीं मानते। देवबंद वाले तो माने नहीं, बल्कि सुन्नी भी नहीं मानते, करोड़ों की तादाद में सुन्नी नहीं मानते। मकनपुर वाले बिल्कुल नहीं मानते। तो ये अब बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने आवाज़ दी कि फाजिल बरेलवी उठो, हैं। अब इस तरह की बातें जब ये ऐसे ज़िम्मेदार करेंगे तो बताइए फिर कौम का क्या होगा, ये कौम किधर जाएगी जब ऐसे ज़िम्मेदार ये कहेंगे। इतने ज़िम्मेदार बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, जितने बड़े बड़े पीर हैं इसमें, बड़े बड़े जिनकी करामतें आ रही हैं, अल्लाह हिफाजत फरमा। बस इस कौम का क्या होगा जब, इसलिए शायर ने कहा है, ज़रूर रहबर कहीं राह भूला है, ज़रूर रहबर कहीं राह भूला है, वरना काफ़िले के काफ़िले गुमराह नहीं होते। सच बोलने का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ में हो जाओ। सच की वजह से बड़े पीर साहब के हाथ पर कितने लोगों ने तौबा किया था, डाकुओं ने। मशहूर वाक़या, हज़रत पीरान पीर की वालिदा ने कहा, बेटा तुम कभी झूठ मत बोलना, इल्म हासिल करने जा रहे हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। फिर आपने बता दिया था कि मेरी अशरफियाँ ये थैली हुई हैं,
तो डाकू चक्कर में हुआ, यानी चक्कर में उसे अचंबा हुआ, हैरत में हुआ कि ऐसे कैसे कह रहा है। कहा बेटा सही बताओ। कहा कि हाँ मेरी माँ ने यहाँ शेवियाँ सीधी थी। कि बेटा तुम बता रहे हो तुम्हें मालूम नहीं है कि हम लोग लूट लेते। कहा कि नहीं मेरी माँ ने नसीहत की थी कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। तो वो डाकुओं ने माल भी वापस कर दिया और तौबा भी की। ये फ़ायदा हुआ सच बोलने से। तो ये देखिए झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये जो कह रहे हैं फिर इस तरह से, तो सैयद सित्तीन हैदर मियाँ जो मुजाहिद मिल्लत हैं, इस दौर के बहुत बड़े काबिल आलिम हैं और हक़ को आलिम हैं, उनसे जाके वाक़या बताएं कि साहब ये वाक़या को आप क्या मानते हैं। और बदायूं वालों को जाके बताएं, यही बताएं बदायूं वालों को, रामपुर वालों को, जामिया अज़हर मिस्र वालों को जाके बताएं, अरब वालों को जाके बताएं, जहाँ सैयद हजरात हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो वहीं पैदा होंगे, अरब में ही तो पैदा होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ये तो सब जानते हैं, दुनिया को मालूम है कि हदीस शरीफ में जिक्र है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगे। तो सैयद ख़ानदान में तो पैदा होंगे। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालदा का नाम आमना होगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के, है। तो ये वहाँ के लोग को मनवाना, अपने बिरादरी वालों को मनवाए, अपने कुटुंब कबीले वालों को मनवाए, अरब में जाके जहाँ जहाँ रहते हैं। क्या सैयद हज़रात सिर्फ यहीं पर हैं जहाँ पर ये रहते हैं, या और जगह पर हैं, और कहीं नहीं है क्या? बगदाद शरीफ में नहीं है? बगदाद शरीफ में और अरब शरीफ में, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में वहाँ सहाबा किराम की औलाद हैं, सैयद हैं। वहाँ जाके बताएं सब बातें कि साहब आप भी फाजिल बरेलवी को मानो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे, मुसलमान नहीं मानेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल कुल। तो बोले क्या ऐसा? तो मैंने देवबंद वालों के अंदर ये अच्छाई देखी कि देवबंद वालों से आज तक मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, आज तक मैंने 5 मिनट की तारीफ़, 5 मिनट भी तारीफ़ नहीं सुनी थानवी साहब की और नानवी साहब की, गंगोई साहब की, और या जो देवबंद के जितने बड़े बड़े अकाबिर हैं, इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की तो तारीफ़ मैं ही करता हूँ। लेकिन किसी भी देवबंद वाले उलमा के मुँह से मैंने आज तक उनकी भी तारीफ़ नहीं सुनी। थोड़ी बहुत तारीफ़ तो सुनी है इमामुल मुहद्दिसीन की, लेकिन पूरी तकरीर नहीं सुनी इनकी शान में हो 1 घंटा या आधा घंटा। और 5 मिनट तो मैंने थानवी साहब की तारीफ़ नहीं सुनी, मुझे मालूम है आज तक। 5 मिनट तो आज तक मेरे ध्यान में एक आध वाक़या सुनाया होगा, 1 आध 2 मिनट का, लेकिन 5 मिनट भी नहीं। घंटा भर तो बहुत दूर की बात है। न नातवी साहब की तारीफ़ सुनी 10 मिनट मैंने, और ना मैंने इमाम ज़ैन आबिदीन की तारीफ़ सुनी बरेली उर्स में, ना इमाम बाकर की सुनी 5 मिनट, ना इमाम जाफ़र की सुनी, ना हज़रत इमाम मूसा काज़िम की सुनी। हमने तो इमाम अली रज़ा के नाम से चैनल बनाया है, चैनल का नाम हमारा इमाम अली रज़ा के नाम पर है। तो इसी तरह से हम 12 इमामों का मैं जिक्र करता रहता हूँ कि क्यों नहीं करते लोग जिक्र। वजह क्या है? वजह बताएं हमें सामने। या तो ये बताएं कि नहीं इन्हें शिया मानते हैं बस, तो फिर शिया मानते हैं तो शिया तो हज़रत अली को ही मानते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ही मानते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ही मानते हैं, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को ही मानते हैं। तो जिन्हें शिया मानेंगे क्या उन्हें आप नहीं मानोगे? ये कौन सी बात हुई? जिन्हें शिया मानोगे उन्हें आप नहीं मानोगे, जिन्हें देवबंद वाले मानेंगे उन्हें आप नहीं मानोगे। देवबंद वाले अगर जो है कि पजामा टखनों से ऊंचा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, वो ऊंचा पहनते तो तुम नीचे पहनोगे। कि एक ने तो बताया मसला कि इधर से ऊंचा हो, इधर से ऊंचा, हाँ इधर कहते हैं मसला बता रहा है देवबंद भाई कि इधर से ऊंचा हो और इधर से नीचा हो। कह रहा है कि ऐसे हो, ये तकबीर दे रहा है, कह रहा है ऐसे होना चाहिए। देखो आप, ये बरेली वाला आलिम बता रहा है, ये देखो कह रहा है ऐसे हो तो ये जायज़ है। ये कब जायज़ हो जाएगा? इधर से ये नीचे लटक रहा, टखनों से नीचे हो गया। कह रहा है एक साइड से ऊंचे, एक साइड से नीचे, और उसको सुन्नत से साबित कर रहा है। कहा ये सुन्नत से साबित है, इस किताब में है, मेरे पास किताब रखी है। कह रहा है कि सुन्नत से साबित है। बताइए कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। वो फैज़ान सुन्नत, फैज़ान आला हज़रत किताब है जो मौलवी ईसा रज़ी साहब ने लिखी है, उनकी किताब में कह रहा है कि पजामा अगर पंजों के ऊपर है, कपड़ा टखनों के ऊपर यानी पंजों के ऊपर है यहाँ, और इधर से ऊपर उठा हुआ है, यानी देवबंदियों की वजह से कि देवबंदी यूँ पहनते हैं तो तुम ऐसा करो, एक साइड से ऊपर कर लो, एक साइड से नीचे कर लो। ये कह रहा है कि ये पजामा कपड़े यानी कपड़ा पंजों पे रखना इस सुन्नत से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। किस हदीस में है कि सुन्नत से साबित है? मुझे बताएं, मैं इसकी गुलामी कर लूँगा। एक हदीस नहीं बता सकता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मिसवाक करता है देवबंद वाला, मैं भी करता हूँ। देखो मिसवाक रखी है मेरे पास, वो रखी है उधर बाहर रखी है मिसवाक शरीफ। तो देवबंद वाला मिसवाक करेगा तो क्या तुम मिसवाक नहीं करोगे? अरे देखो मैं देवबंद बरेली सबको मुसलमान मानता हूँ, मगर इन चक्करों में कौम को डालना ही चाहिए, आपस में फूट पैदा नहीं करना चाहिए। कुरान में इन्ना हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा, बेशक तुम एक ही उम्मत हो, यानी एक ही उम्मत हो अल्लाह ने फरमाया। एक और आयत में कानन नास उम्मतुन वाहिदा, अल्लाह ने यहाँ भी फरमाया कि एक ही उम्मत, अल्लाह ने एक ही उम्मत के बारे में फरमाया कि एक ही उम्मत हो। तो एक हदीस सुना देते हो कि 73 फतवे 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में, तो क्या एक ही हदीस मालूम है और हदीस नहीं मालूम? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे जानबूझ के एक नमाज़ छोड़ दी, इसने कुफ्र किया, एक नमाज़ छोड़ दी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जानबूझ के एक नमाज़ छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है।
ایک اور حدیث الجفا کل الجفا والکفر والنفاق من سمع منادی اللہ یرادی الصلاۃ لا یجیبہ، سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے جو مؤذن کی آواز سنے، جو نماز کے لیے بلاتا پھر نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ یہ حدیث نہیں سنی، یہ حدیث نہیں پڑھی ان لوگوں نے، بس ایک ہی حدیث معلوم ہے 73 فرقوں کے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، یعنی بے نمازیوں کو جنتی بنانا شروع کر دیتے ہیں اس حدیث کو سنا کے، اور نمازیوں کو جہنمی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ عرب والوں کو مسلمان نہیں مانتے کہ وہ وہابی ہیں، مکہ شریف کے لوگ وہابی ہیں کہ تم مسلمان ہو، وہابیوں کو پھر یہ مسلمان نہیں مانتے، کہتے ہیں وہابی ہیں، وہابی کو مسلمان نہیں مانتے، یعنی مکہ شریف مدینہ شریف میں صحابہ کرام کی اولاد سید حضرات ہیں، امام وہاں کے ایسے ہیں کہ ان جیسی قرأت دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا، وہاں کے لوگ کو بھی مسلمان نہیں مانتے، جن کی قرأت کی نقل دنیا میں کوئی کر کے بتا دے مجھے، عالم قاری حافظ محدث مفتی سب ہوتے ہیں وہاں کے امام، ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے یہ بریلوی طبقے کے حضرات۔ تو دیوبند والوں کی یہ اچھائی مجھے لگتی ہے کہ یہ ایک دم الٹا سیدھا باتیں نہیں کرتے عام طور سے، دیکھو کمی تھوڑی بہت ہم مانتے، سب میں کمی ہوتی ہے، اور بریلی والوں میں ایک اچھائی ہے کہ اپنے امام کو تاج، سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے امام کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور وہ اچھائی ہم بتاتے ہیں بریلی والوں میں۔ تو یہ دیوبند والوں میں تھوڑا کمی ہے کہ بڑے بڑے علماء کی بھی عزت نہیں کرتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے عالم ہیں ان کی بھی عزت نہیں ہوتی، جیسے بھوپال میں نواسی علماء تفسیر بیان کر رہے ہیں، ان کی بھی عزت نہیں کرتے، ان کو نذرانے میں 10,000 روپیہ بھی نہیں دیتے، تفسیر پوری کر کے پوری سنا دی ہمارے استاد مفتی رئیس صاحب نے اور بھی علماء نے، لیکن ان کو 10,000 روپیہ نذرانہ بھی نہیں دیتے۔ ارے بھائی الگ سے دے دو نذرانے کے طور پہ، یا بطور تحفہ، بطور ہدیہ، کہ اپنے علماء کی عزت کی وجہ سے، یہ تو قدر کرنا چاہیے نا۔ یہ دیوبند والوں میں تھوڑا کم ہے معاملہ، اس معاملے میں کمزور ہے، اس معاملے میں بریلی والا آ گئے ہیں۔ تو میں دونوں کا معاملہ رکھ کے بتاتا ہوں کہ دیکھو ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنا چاہیے، اور آپسی جو جھگڑے ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے، جو کتابوں میں ہے اس کو نکلوا دیا جائے، جن باتوں پہ جھگڑا ہو، اختلاف ہو، اس کو نکلوا دیا جائے، تو امت سے یہ سارے جھنجٹ ختم، امت کے اندر سے سارے جھنجٹ ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔